اینٹی سیمیٹزم، جس کا ترجمہ عام طور پہ سام دشمنی سے کیا جاتا ہے، دور حاضر کے سنگین ترین مجرمانہ رجحانات میں شمار کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا محض الزام ہی مغربی دنیا میں کیریئر کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس الزام کو کثرت استعمال سے خود اس کے مؤیدین بے معنی بنا رہے ہیں۔ اس اصطلاح کی کمزوری اور اس کی مختلف مرادوں پہ تو کسی اور وقت تفصیل سے بات کر لیں گے۔ فی الحال اس کے معروف مفہوم کے حساب سے ہی اس کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں۔ عام طور پہ اینٹی سیمیٹزم سے مراد نفرت یہود ہی لی جاتی ہے۔ میرے علم تاریخ کے مطالعے کا نتیجہ، بلکہ تہذیبی تجزیے کا بھی حاصل یہی ہے کہ یہ ایک نصرانی تہذیبی مسئلے کا نصرانی ریئیکشن تھا، جو صرف یہی نہیں کہ پیدا وہاں ہوا، بلکہ شاید نصرانی تہذیبوں کے ساتھ ہی خاص بھی تھا۔ مسیحیت کا یہودیت کے ساتھ جو منفرد مذہبی رشتہ تھا، اسی کے زیر اثر ایک ایسا تہذیبی ڈھانچہ بتدریج وجود پذیر ہو گیا جس میں یہود سے خوف و نفرت اور ان کے لیے بدترین حقارت و مظالم گویا مسیحی اقوام میں کبھی کبھار رونما ہونے والا کوئی بگ یعنی عیب نہیں، بلکہ ایک مستقل خصوصیت یعنی فیچر بن گیا۔ جبکہ اسی دور میں دوسرے مذاہب و اقوام میں، جن میں اسلام بھی شامل ہے، یہ کبھی ایک عیب سے آگے بڑھ کر فیچر نہیں بن سکا، بلکہ مسلم تہذیبوں میں تو باوجود اس کے کہ قرآن مجید یہود کو مغضوب علیہم قرار دیتا ہے، بالعموم یہود نے امن و خوشحالی دیکھی اور مسلم حکمرانوں کے یہاں اعلیٰ عہدوں تک رسائی بھی پائی۔ چنانچہ یہ یورپ میں انلائٹنمنٹ یعنی روشن خیالی کا دور تھا کہ جس کے بعد یہود کے متعلق نصرانی رویے تبدیل ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ ہولوکاسٹ کے بعد اپنے ماضی کے رویوں سے توبہ طائب ہونے کے لیے مسیحی دنیا نے اسے اینٹی سیمیٹزم سے باقاعدہ موسوم کر کے کبھی ترین رجحانات کی فہرست میں شامل کر لیا اور اس کے تدارک کے لیے کوشاں ہو گئے۔ یہ تو پھر جنگ عظیم دوم کے بعد بننے والے نیو ورلڈ آرڈر میں پہلی بار ہوا کہ ان فاتح مسیحی ممالک نے اس علاقائی فنومنا کا اطلاق یورپ سے باہر اور بالخصوص مسلمانوں کے یہود پر سیاسی اعتراضات پہ کرنا شروع کر دیا، جس سے مسلمانوں کی پوری تاریخ ابا کرتی تھی۔ اسی لیے مسلمانوں پہ اس کا اطلاق بالکل مصنوعی اور بیجا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ مبینہ نفرت بالکل اجنبی اور محض جائز مسلم حال کو سیاہ مسیحی ماضی کا جامہ پہنانے کی ناکام کوشش تھی۔ تاریخ کے مطالعے سے کسی اور نتیجے تک پہنچنا بہت مشکل کام تھا، اور اسی لیے یہی میری بھی رائے رہی، مگر یہ رائے اب مجھے ناقص معلوم ہوتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی شکست اور تقسیم کے بعد مسلم ریاستیں جب قیام پذیر ہو رہی تھیں، تو اسی زمانے میں اسرائیل فلسطین کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس لیے اس زمانے کے مسلم مفکرین کے اقوال میں تلخی اور اسرائیل کے خلاف جذبات نہ صرف قابل فہم بلکہ برمحل تھے، مگر علمی بلوغ کو پہنچنے کے بعد جب آپ اس سارے بیانیے پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں جو اس زمانے میں اسرائیل کی جارحیت کے خلاف بنایا جا رہا تھا، تو اس میں صرف آپ کو ریاست اسرائیل کے خلاف سیاسی اعتراضات و مزاحمت نظر نہیں آتی، بلکہ یہود من حیث الامت کے خلاف وہ تمام ٹروپس بھی نظر آتے ہیں جو بعد میں اور آج کی دنیا میں مسلمہ طور پر اینٹی سیمیٹک قرار پا چکے ہیں۔ خیر، اس مختصر ویڈیو میں اس پوری تاریخ میں تو نہیں جانا چاہوں گا، براہ راست پاکستان پہ آتے ہیں۔ مذہبی علماء و مشائخ چونکہ ہر چیز کو مذہبی تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے شاید پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی سے بغیر کسی لگی لپٹی کے وہ تو عداوت یہود کا پرچار ہی کرتے رہے اور آج تک کر رہے ہیں۔ یہودی و صہیونی سازشوں کے کلیشیز کے سائے میں جس طرح میں نے بہت سے جمعے کے خطبے گزارے ہیں، آپ نے بھی گزارے ہوں گے، مگر علماء کا حلقہ اثر نسبتاً محدود ہوتا ہے، اس لیے یہ خیالات فرنج ویوز سے آگے نہیں بڑھ سکے اور من جملہ اسی طرح کے نسلی تعصبات میں سے بس ایک کی حیثیت سے ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے طبقات میں منڈلاتے رہے۔ تاہم جب ڈاکٹر اسرار جیسے با اثر اور وسیع اپیل رکھنے والے دائی نے اس مذہبی عداوت کو عالمی کنسپریسی تھیریز کے ساتھ ملا کر پیش کرنا شروع کر دیا، تو یہ عداوت یہود بے حد مؤثر اور زباں حد عام ہو گئی۔ میں ڈاکٹر اسرار کو علوم القرآن میں اپنا بھی مینٹر مانتا ہوں، مگر کوئی ایسا اینٹی سیمیٹک ٹروپ نہیں جو انہوں نے چھوڑا ہو،
یہاں تک کہ پروٹوکول آف دا ایلڈرز آف زایون جیسے مسلمہ جال سازی کی پیداوار ڈاکیومنٹس کو بھی اپنے اس بیانیے اور تقاریر میں تسلسل سے شامل رکھا۔ پھر ہمارے نیم مذہبی دانشور اور تجزیہ نگار بلکہ سیاسی لیڈر بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ شرر یہود من حیث الامت کو کم سے کم ہمارے معاشرے میں انہوں نے ایک ایسی مسلمہ حقیقت کے طور پہ منوا کے چھوڑا کہ کسی شخصیت کو کینسل کرنے کا اس سے زیادہ مؤثر طریقہ کوئی نہیں رہا کہ اس کی بس آشنائی یا رشتہ داری کسی یہودی سے ثابت کر دی جائے۔ اب تو یہ ہماری قوم کا اس قدر مقبول تکیہ کلام بن چکا ہے کہ ہمارے وہ سیاسی رہنما جنہیں کلام میں سفارتی احتیاطیں ملحوظ رکھنا باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، بین الاقوامی میڈیا پہ بھی انہی اینٹی سیمیٹک ٹروپس کا ببانگ دہل استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ حال میں وزیر دفاع کا بیان دیکھ لیں یا ماضی قریب میں ہمارے وزیر خارجہ کا۔ بس میرے لیے یہ بات بہت قابل تشویش ہے کہ ہم نے قوم کی حیثیت سے ایک ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ جیسے اینٹی سیمیٹزم نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اور اگر ہے تو بالکل درست ہے کیونکہ یہود اسی کے تو حقدار ہیں۔ پھر اگر یہ دوسری بات ہے تو ذرا دلیر بنیں اور کھل کے دنیا کو بتائیں کہ یہود سے نفرت کیوں درست رویہ ہے، اسے محض ایک قومی ڈاگ وسل کی حیثیت سے استعمال کرنا چھوڑیں۔ چنانچہ میں اس پر اب خود کو مجبور پاتا ہوں کہ لوگوں کو پھر سے یاد کرایا جائے کہ اسرائیل کی مخالفت اور یہود کی نفرت دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہمیں انہیں آپس میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ میری طرح یقیناً آپ کو بھی ریاست اسرائیل کی بہت سی پالیسیوں سے اختلاف اور مظالم پہ غم و غصہ ہوگا۔ اسے بیان کرنا اور احتجاج کرنا ہمارا حق بلکہ فرض ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بالخصوص آج کل جب کہ وہ مصروف نسل کشی بھی ہے۔ مگر دنیا میں ہونے والے سب غلط کاموں کا تانا بانا یہود سے جوڑنا اور انہیں من حیث القوم برائی کا سرچشمہ قرار دینا اسی طرح غلط اور لائق مذمت ہے جس طرح دنیا کی کسی اور قوم کے متعلق ایسا رویہ اختیار کرنا۔ سو ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی ہم بھی اینٹی سیمیٹزم کا شکار ہو گئے ہوں، اور اگر ہم اس کا شکار ہو گئے ہوں تو پھر اس کا تدارک کرنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا ہوگی، کیونکہ یہ رجحان ہماری قومی نفسیات میں جڑ پکڑ چکا ہے جس سے چھٹکارا اب آسان کام نہیں رہا۔